اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری بحث کتاب شرح میات و عامل میں 10ویں نو افعال ناقصہ میں ہے۔ افعال ناقصہ کا استعمال قرآن میں اور احادیث اسی طرح سے عربی زبان میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، اس لیے ان کو ہم بہت دقت سے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر افعال ناقصہ کو ہم سمجھ جائیں تو ایک بہت بڑا حصہ عرب زبان کا ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سے بقیہ کلام میں بھی بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو سیدھی ہم درس کی طرف پڑھتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ تو پہلا جو ہمارا نقطہ ہے آج کے درس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے فعل ہیں عربی زبان میں۔ ہمارے پاس فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، فعل تام اور فعل ناقص، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ فعل تام کیا ہوتا ہے؟ فعل اسی طرح سے اردو زبان میں بھی اسی طرح سے، یا کوئی بھی زبان لے لیں، ہر زبان میں یا تو افعال تامہ ہوتے ہیں یا تو افعال ناقصہ ہوتے ہیں۔ میں جب اردو میں اس کی مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے اور اس کو کیوں ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے فعل تام ہم جان لیتے ہیں۔ فعل تام وہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا فعل جس میں زبانہ بھی موجود ہے، کام کرنا بھی موجود ہے، اور اس میں ایک فاعل موجود ہے جس سے پورا معنی تمام ہو رہا ہے، پورا معنی اس میں تمام ہو رہا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان یا ناقص چیز اس میں نہیں رہ گئی۔ بس ہم مثال دیتے ہیں عربی زبان میں ضربہ۔ ضربہ کیا ہے؟ ضربہ میں ایک تو ضرب مارنے کا ایک عمل پایا جاتا ہے، دوسرا اس میں فعل ماضی کا عمل پایا جاتا ہے، تیسرا اس میں ایک فاعل بھی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوا ضمیر ہے وہ۔ یا مثلا اگر ہم کہتے ہیں ضربہ زیدن، اگر زیدن نہ بھی کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مارا، لیکن اگر زید ہم کہہ دیں فاعل اس کا ظاہر لے آئیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ زید نے مارا۔ اب اس فعل تام میں، کیونکہ ضربہ فعل تام کی مثال ہے، اب فعل تام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں ضرب مارنا ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز اس میں فعل ماضی کا معنی ہے، یعنی زید نے ماضی میں مارا، حال میں نہیں مار رہا یا بعد میں نہیں مارے گا، ایک ماضی کا معنی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اس میں فعل کا جو فاعل ہے، یا وہ تو ممکن ہے کہ مثلا ہوا ضمیر ہو، غائب ہو وہ شخص، اس نے مارا، یا ممکن ہے اس کا فاعل ظاہر ہو، ہم کہیں کہ عمر نے مارا، علی نے مارا یا زید نے مارا۔ فاعل بھی اس میں موجود ہوتا ہے، ممکن ہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جس کو ہم ہوا ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اب ضربہ زیدن میں زید کیا ہے؟ ظاہر ہے، زید نے مارا۔ مارنا کیا ہے؟ مارنا ایک فعل تام ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو لے جائیں کانا میں، کیونکہ پہلا فعل ناقص کون سا ہے؟ کانا ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا یا تھا۔ مثلا اگر میں اب اردو میں ایک فعل ناقص کی مثال دوں، مثلا میں کہوں کہ وہ تھا، اب وہ تھا کیا تھا؟ وہ بیمار تھا، بیٹھا تھا، کھڑا تھا، پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ تھا یا وہ ہے، وہ ہوا، تو آپ پوچھیں گے وہ کیا ہوا؟ بیمار ہوا، ٹھیک ہوا، یا پاس ہوا، فیل ہوا، کیا ہوا؟ کچھ تو آپ پوچھیں گے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہونا یا تھا، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ یہ میں نے آپ کو اردو کی مثال دی ہے، وہ تھا، وہ ہے، وہ ہوا، میں ہوا، تو ہوا، وہ ہوئے، تو آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا ہوئے؟
تو یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص میں ہم کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، مبتدا اور خبر، ایک جملہ لے آتے ہیں، اس جملے کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا. مثلا جب میں کہتا ہوں کہ وہ تھا تو آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑا تھا. جب آپ کھڑے ہونے کو ہونے کے فعل کے ساتھ ملائیں گے تب فعل ناقص معنی بیان کرے گا، صرف ہونا معنی نہیں دیتا. فعل ناقص کی مثال ہونا. اب ہونا ایک فعل ہے، کھڑا ایک فعل ہے، ہونا بھی ایک فعل ہے، لیکن ہونا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. آپ پوچھیں گے کیا ہونا؟ پاس ہونا، فعل ہونا، مر جانا، زندہ ہو جانا، کیا ہونا؟ لیکن کھڑا ایک ایسا فعل ہے جو فعل تام ہے. وہ کھڑا، اگر کوئی کہے کہ وہ کھڑا، اس سے معنی تام ہو جاتا ہے، کسی اور چیز کو لانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. مثلا کہتے ہیں کہ میں کھڑا، تو کھڑے، تو کھڑا یا وہ کھڑا، اس میں فعل تام ہے کھڑا ہونا. کاما، جیسے کاما، عربی میں کیا ہے اس کی مثال؟ کاما. کاما کیا ہے؟ فعل تام ہے اور فعل تام. کیا مطلب اس کا؟ وہ کھڑا ہوا. لیکن کانا فعل ناقص ہے. کیوں؟ کاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا. کھڑا ہونا ایک ایسا فعل ہے جس میں آپ جب جملہ بولتے ہیں وہ کھڑا، تو اگلا یہ نہیں پوچھتا کہ مثلا کیا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ کانا، وہ ہوا یا وہ تھا، تو اگلا پوچھتا ہے کہ یار کیا ہوا وہ؟ یہ فعل آپ نے جو بولا ہے یہ ناقص ہے. تو آپ کو مزید بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کیا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ تھا، تو اگلا پوچھتا ہے کہ آپ نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ ناقص ہے، پوری بات کریں. تو آپ ایک اور فعل لے آتے ہیں تھا کے ساتھ، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کھڑا تھا. اب دو فعل اکٹھے ہوئے، ایک کھڑا ہونا اور ایک تھا، تو دو فعل اکٹھے ہو کر اس مطلب کو، اس جملے کو پورا کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں آئیں. فعل ناقص کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم نے جان لیا کہ فعل تام کیا ہوتا ہے، فعل ناقص کیا ہوتا ہے، تو اب ہم سمجھ آ جائے گی کہ افعال ناقصہ کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا فعل ناقص کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فعل ناقص کا معنی تام نہیں ہوتا. فعل ناقص کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا معنی تام نہیں ہوتا. معنی تام نہیں ہوتا کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا اگر آپ فعل ناقص لے آئیں تو اور اس کا فاعل لے آئیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، معنی سمجھ میں نہیں آتا مخاطب کو. آپ کہتے ہیں وہ ہوا، وہ تھا، تو آگے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا یا وہ کیا تھا، تو آپ کہیں گے کہ وہ کھڑا ہوا تھا یا وہ بیمار تھا، وہ پاس ہوا. تو یہ کیا ہے؟ آپ ایک اور فعل لے آئیں گے یا ایک اور چیز لے آئیں گے، جملہ لائیں گے یا کلمہ لے آئیں گے جو اس کا معنی کو تمام کرے گا. تام یعنی ناقص نہیں ہے، ناقص کے مقابلے میں ہوتا ہے. جی ہاں. پھر کہتے ہیں کہ اس کو دوسری جو وجہ ہے فعل ناقص کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص میں حدث کا معنی نہیں پایا جاتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں کانا زیدن، اس کا کیا مطلب ہے؟ زید ہوا یا زید تھا. اب کوئی پوچھے گا کہ زید کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر فعل میں حدث بھی پایا جاتا ہے، زمان بھی پایا جاتا ہے، اور کیا پایا جاتا ہے؟ ایک فاعل جو اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. فعل تام میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور فعل ناقص میں دو. کون کون سی؟ فعل تام میں حدث یعنی ایک کام ہوتا ہے، حدث کا مطلب ہوتا ہے کام. مثلا جب آپ کہتے ہیں مارنا، مارنے میں ایک اس نے مارا، یہ ایک فعل ہے. اب اس میں مارنے کا عمل پایا جاتا ہے ایک حدث، اور دوسرا معنی پایا جاتا ہے ماضی کا.
اس نے ماضی میں مارا. جب آپ کہتے ہیں اس نے مارا یعنی ابھی نہیں مارا اس نے، یا مارے گا نہیں بعد میں، بلکہ ماضی میں اس نے مارا. تیسرا ہے اس میں فاعل پایا جاتا ہے کہ وہ اس نے مارا، اس ایک فاعل ہے. یا مثلا آپ کہتے ہیں تم نے مارا، تم ایک فاعل ہو، یا میں نے مارا، میں ایک فاعل ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ کانا زیدن، اس میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اس میں ماضی کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے. مثلا کانا زیدن، زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. لیکن حدث کیا ہے؟ وہ کام کیا ہوا جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. کانا زیدن وہ ہوا، کیا ہوا بھائی؟ وہ بیمار ہوا، وہ کھڑا ہوا، وہ مثلا پاس ہوا، وہ فعل ہوا. جو کام بھی اس نے کیا فعل ناقص میں یہ بیان نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس فعل ناقص کے دو نشانیاں آئیں. ایک تو یہ کہ اس کا معنی تمام نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس میں حدث بھی نہیں پایا جاتا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے؟ جملے پر داخل ہوتا ہے تاکہ اپنا معنی پورا کر سکے. فعل ناقص جملے پر داخل ہوتا ہے. مثلا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، پر داخل ہوتا ہے. مثلا مبتدا خبر کیا ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب اس پر یہ جب داخل ہوگا کانا زید قائما، تو یہاں پر یہ بیان یہ کرے گا کہ زید کھڑا تھا. لیکن اگر ہم صرف لے آئیں کانا زید، زید تھا، تو یہ جملہ ناقص ہوگا، ہمیں قائمن لانا پڑے گا اور یہ پورا الگ جملہ بنے گا. زید مبتدا قائمن خبر، تو جملے پر یہ داخل ہو کر پھر ان پر اثر انداز ہوگا اور اپنا معنی بیچارہ یہ کامل کرے گا کیونکہ ناقص تھا. تو ابھی ہم جو اس کی بحث ہے باقاعدہ اس میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ کانا عمل کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یہ بتا دیں دوسرا نقطہ، افعال ناقصہ 13 ہیں. کانا، سارا، امسا، اضحا اور اصبح، یہ 5 آج ہم پڑھیں گے. یہی میں ابھی 5 لکھ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کیونکہ اتنا ہی آج درس ہم پڑھ سکیں گے. کانا کی بحث لمبی ہے، سارا کی بھی، اور اسی طرح سے یہ 5 آج ہم پڑھ لیں کافی ہے. اگلی بحث جو ہم اس میں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم تو عوامل پڑھ رہے ہیں بھائی، تو یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ افعال ناقصہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فعل تام جو ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. فعل تام جو ہوتا ہے، مثلا فعل تام ضربا، با یہ کیا کرتا ہے؟ زیدن ضرب زیدن امرن، یا مثلا ضرب زیدن ہم کہہ دیں کہ بکرن. اب ضرب فعل تام ہے، زیدن اس کا فاعل ہے جو مارنے والا ہے، ضرب کا عمل انجام دینے والا وہ فاعل ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ فعل تام میں. اور بکرن جو مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، ضرب کا کام جس پر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. فعل ناقص کیا عمل انجام دیتا ہے؟ کیا فعل ناقص بھی فعل تام والا عمل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں. فعل ناقص ایک تو اس کا فعل اور فاعل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فعل اگر وہ فاعل کے ساتھ آئے تو معنی اس کا کامل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ ایک جملے پر داخل ہو. فعل ناقص کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا کیونکہ یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملے پر داخل ہوتا ہے. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے. مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. فعل ناقص فعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. مثلا جیسے ہم نے مثال دی کہ زید قائمون، ایک جملہ تھا، زید مبتدا ہے، خبر کیا ہے اس کی؟ قائمون، زید کھڑا ہے یا زید کھڑا ہے، ہاں زید کھڑا ہے. اب فعل ناقص اس پر داخل ہوگا تو مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع اور
خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتا ہے۔ فعل ناقص کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دے دیتا ہے۔ زید قائم تھا، جب کانا داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہو جائے گا اس طرح سے، کانا زیدن قائمن، زید کھڑا تھا۔ تو یہ ہماری کیا ہے؟ ان کا عمل ہے۔ اسی طرح سے سارا ہے، امسا، ازہا، زلہ، باتا، آگے جتنے بھی فعل ناقص آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کانا کی دو قسمیں ہیں۔ کانا کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ۔ کانا زائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کانا زائدہ ہوگا تو یہ عمل نہیں کرے گا۔ زائدہ ہم نے پچھلے عوامل میں بھی پڑھا تھا کہ جب ایک عامل حروف ہو، فعل ہو، حرف ہو، فعل ہو، اسم ہو، جب وہ زائدہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر کانا زائدہ ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کانا غیر زائدہ جو ہوتا ہے وہ کانا غیر زائدہ کی دو قسمیں ہیں آگے، کانا ناقصہ اور کانا تامہ۔ ابھی ہم نے کہا کہ یہ تو فعل ناقص ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات کانا تامہ واقع ہوتا ہے۔ جب کانا تامہ واقع ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مبتدا خبر پر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تامہ ہے، اس کو مبتدا خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت اس کو فاعل کی ضرورت ہوگی، اور اس وقت یہ سابقہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کانا تامہ ناقص جب نہیں ہوتا تو اس وقت سابقہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے کانا زیدن، یہاں پر ہم کہیں گے کہ زید ثابت ہو گیا یا زید ثابت ہوا۔ لیکن ہماری بحث کہاں ہے؟ کانا ناقصہ میں ہے۔ جب کانا ناقصہ ہو اس صورت میں کیا احکام وارد ہوتے ہیں؟ کانا ناقصہ ہمارے مد نظر ہے۔ کانا ناقصہ کا سب سے پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معنی کیا دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خبر کے لیے ایک اسم ثابت ہے زمانہ ماضی میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایک خبر دے رہے ہیں کسی اسم کے لیے، ایک اسم ہے، مثلا زید ہے، کرسی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شے کے لیے کل تک یا زمانہ ماضی میں ایک چیز ثابت تھی، مثلا وہ چیز خراب تھی۔ اب ایک کمپیوٹر ہے مثلا، یا لیپ ٹاپ ہے، ایک اسم ہے، یا مثلا ایک زید ہے، ایک شخص کا نام ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ اب آپ ایک اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ایک خبر کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اگلے کو بتا رہے ہیں کہ کل جب میں آیا تو زید مثلا بیمار تھا، یا مثلا کل جب میں آیا زمانہ ماضی میں نے زید کو کھڑا ہوا دیکھا، یا مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ میں جب گھر سے آیا تو گھر میں موبائل خراب تھا۔ اب ایک اسم ہے، موبائل ایک چیز ہے، اس کے لیے آپ خراب ہونے کی صفت کو ثابت کر رہے ہیں مخاطب کے لیے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ کانا لے آتے ہو۔ مثلا آپ کہتے ہو کہ زید کھڑا تھا۔ یہ مثالیں آسان ہیں اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ عمومی زندگی میں بھی آسان مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں خود سے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات ہے، ماضی کی بات آپ بتا رہے ہیں کہ موبائل خراب تھا۔ اب اس میں خراب ہونے کی صفت کو آپ زمانہ ماضی میں ثابت کر رہے ہیں موبائل کے لیے۔ اس مثال میں زید کھڑا تھا، اس میں کھڑے ہونے کی صفت کو آپ ثابت کر رہے ہیں زید کے لیے زمانہ ماضی میں، تو اس کے لیے آپ لے آتے ہو کانا زیدن قائمن۔ جی ہاں، فرماتے ہیں اس کی مثال ہم قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کی مثال قرآن مجید میں بھی مل جائے گی۔
لیکن ایک اور نقطہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جب خبر کسی اسم کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ خبر غیر منقطع ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ چیز جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا مثال میں دیتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی ہے، اس کی مثال سورہ فتح آیت 14 میں ہے۔ اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فتح میں جو مثال آئی ہے وہ منقطع ہے یا غیر منقطع ہے۔ جب آپ کانا کے ذریعے کسی اسم کے لیے ایک خبر ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یا خبر اس اسم سے جدا ہو سکتی ہے یا اس اسم سے وہ خبر جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر آپ نے کہنا ہو کہ زید کھڑا تھا، تو کھڑے ہونے کی صفت کو آپ زید سے جدا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ یعنی ممکن ہے زید کبھی بیٹھ جائے اور کبھی کھڑا ہو جائے؟ ہاں ممکن ہے، کیونکہ کھڑا ہونا کوئی دائمی صفت نہیں ہے انسان کی کہ ہمیشہ ہی انسان کھڑا ہو، بلکہ کیا ہے، انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو ممکن ہے ختم ہو جائے کچھ دن بعد یا کچھ لمحے بعد وہ صفت ختم ہو جائے، مثلا کھڑا ہونا۔ لیکن ایک صفت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی، مثلا اللہ تعالیٰ کا خبیر اور علیم ہونا، رازق ہونا۔ تو یا کیا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مثلا رازق ہونا یا علیم ہونا، خبیر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو جدا نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں یہ خبر اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہی صورت ہم اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ جب آپ کانا لے آئے ہو فعل ناقص، لفظ اللہ اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، اسم ہے اور مرفوع ہے، اس نے رفع دیا ہے، غفوراً کیا ہے، منصوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب معاف کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کے اندر صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کان زید قائما، کھڑے ہونے کی صفت زید سے جدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ فرماتے ہیں ہو سکتی ہے، وہ تو غیر دائمی ہے۔ تو بس کانا کے اندر جو صفات ہوتی ہیں جس کے ذریعے خبر آپ لا رہے ہوتے ہیں، کانا کی، یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں، کانا کی خبر یا تو ثابت دائمی ہوتی ہے یا غیر دائمی۔ ثابت اور دائمی کی مثال یہی، کان اللہ خبیرن، خبیرن، یہ کیا ہے، ثابت اور دائمی کی مثال ہے۔ دوسری مثال کانا زید قائما، یہ کیا ہے، غیر دائمی اور غیر ثابت کی مثال، کیونکہ قائم ہونا ایک غیر دائمی صفات ہے، ممکن ہے کچھ دیر بعد وہ بیٹھ جائے، اس لیے اس کی خبر دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ کانا کا ایک تیسرا معنی بھی موجود ہے، وہ کیا ہے، کانا سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، یا ایک شے کا کسی دوسری شے میں تبدیل ہو جانا۔ سارا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ اگر ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہو جائے تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کون سا فعل آتا ہے؟ سارا آتا ہے۔ مثلا آپ نے کہنا ہو کہ ایک فقیر امیر ہو گیا۔ اب ایک حقیقت تھی فقیر ہونا، فقر تھا پہلے، اب وہ دوسری حقیقت میں چلا گیا، امیر ہو گیا، تو یہاں پر آپ لاتے ہیں کہ کانا فقیرن غنی ین، اس کا مطلب ہے فقیر غنی ہو گیا۔ اب ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں چونکہ چلا گیا تو اس لیے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کانا سارا کے معنی میں ہے۔
کانا سارا کے معنی میں کثیر طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود ہے ہمارے پاس، اگر یہاں پر ہم دیکھ سکیں تو کانا سارا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک حقیقت پہلے سے موجود تھی، اس حقیقت سے تبدیل ہو کر کانا آیا اور اس نے ایک اور حقیقت میں اس کو بدل دیا۔ دیکھتے ہیں کانا سارا کے معنی میں قرآن مجید میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحال بینہم الموج فکانا من المغرقین۔ فکانا من المغرقین، فرماتے ہیں کہ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر ہم صرف کانا لے آتے کہ کانا کہ وہ ہو گئے، کانو یا مثلا وہ ہو گئے، تو پوچھنے والا پوچھتا کہ کیا ہو گئے وہ، تو فرماتے ہیں مغرقین وہ غرق ہونے والوں میں سے، ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو پہلے مثلا وہ خشکی پر موجود تھے، کھڑے تھے سکون سے، آرام سے، اطمینان سے، تو اب ایک اور حقیقت میں تبدیل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مغرقین میں سے ہو گئے۔ یہاں پر کانا کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ سارا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں تطبیق کی طرف۔ تو آج ہمارا درس زیادہ ہم نہیں پڑھ سکے کیونکہ مطالب زیادہ تھے اور یہ بحث بہت اہم ہے۔ کانا اور افعال ناقصہ کی جو بحث ہے وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ، چونکہ تطبیقی موارد میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو بہت دقت سے پڑھیں گے۔ آج ہم اس کی تطبیق کی طرف ابھی جاتے ہیں۔ اگلا فعل ناقص ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع العاشر، نوع عاشر یعنی 10ویں نوع۔ الافعال الناقصۃ، وہ افعال جو ناقصہ ہیں۔ وانما سمیت ناقصۃ، اور ان افعال کو نام دیا گیا ہے ناقصہ سوائے اس کے، یعنی اس لیے ان کو نام دیا گیا ہے لأنہا، کیونکہ یہ افعال لا تکون بمجرد الفاعل کلاما تاما، کیونکہ صرف فاعل کے ذکر کرنے کے ساتھ یہ کلام تام نہیں بنتے، کیونکہ ایک فعل تام ہے، ایک فعل ناقص جس کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ فعل تام کے ساتھ اگر صرف فاعل لگ جائے تو وہ معنی تمام اس کا ہو جاتا ہے، لیکن افعال ناقصہ لا تکون بمجرد الفاعل، کہ یہ مجرد صرف خالی فاعل کے ساتھ کلام تام کا فائدہ نہیں دیتے، یا مثلا صرف مجرد کے ذکر کرنے، صرف فاعل مجرد کا مطلب ہے خالی فاعل، یعنی صرف اگر اس کا فاعل بیان کر دیں تو یہ کلام تام کا فائدہ نہیں دیتے۔ فلا تخلو عن نقصان، تو یہ نقصان سے خالی نہیں ہو پاتے، یعنی ان کے اندر نقصان رہتا ہے، ناقص رہتے ہیں۔ صرف اگر فاعل ان کا ذکر ہو تو تب بھی یہ ناقص رہتے ہیں، نقصان سے یہ خالی نہیں ہوتے۔ وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، فعل ناقصہ، افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، جبکہ فعل تام جملے پر داخل نہیں ہوتا، اس کا اپنا فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ ممکن ہے مفعول نہ ہو، فعل لازم ہو مثلا، تو اگر فاعل بھی اس کا موجود ہو تو تب بھی اس کا معنی کامل ہو جاتا ہے، لیکن فعل ناقص ایک پورے جملے پر داخل ہوتا ہے، تب جا کر یہ معنی پیدا کرتا ہے اپنا۔ یعنی المبتدا والخبر، یعنی یہ جب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، یعنی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ترفع الجزء الاول، فرماتے ہیں کہ جزء اول کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں۔ جزء اول کون سی ہے؟ مبتدا ہے۔ ویسمى اسمها، اور جزء اول جو مبتدا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ان افعال ناقصہ کا اسم، جو سما اسم ہے وہ ان اسماء افعال ناقصہ کا اسم ہوتا ہے۔ وتنصب الجزء الثانی، اور نصب دیتے ہیں یہ جزء ثانی کو، جزء ثانی خبر تھی، منہا، ان میں سے جو دوسرا جز تھا اس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ ویسمى خبرها، اور افعال ناقصہ جب جملہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر تو دوسرے جز جو خبر تھی اس کو نصب دیتے ہیں اور اس کو
ان کی خبر پھر کہا جاتا ہے، یعنی افعال ناقصہ کی خبر کہا جاتا ہے اس وقت ان کو۔ وَهِيَ 13 فعلاً، اور یہ 13 افعال ہیں۔ الاول، ان میں سے پہلا کانا ہے، وَهِيَ قد تکون زائدہ، کانا کبھی زائدہ ہوتا ہے، مثل ان من افضلہم کان زیدن، کہ بے شک ان میں سے افضل زید ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، یہاں پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ زیدن کیا ہے؟ یہاں پر منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہاں پر کانا عمل نہیں کر رہا۔ اگر کانا عمل کر رہا ہوتا تو یہاں پر اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مرفوع ہونا چاہیے۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَعْمَلْ، جب یہ کانا زائدہ ہوتا ہے اس وقت یہ عمل نہیں کرتا۔ وَقَدْ تَكُونُ غَيْرُ زائدہ، اور کبھی کانا غیر زائدہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ تَجِيءُ عَلَى مَعْنِيَيْنِ، جب یہ غیر زائدہ ہوتا ہے تو یہ دو معنوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا تو کانا غیر زائدہ ناقصہ ہوتا ہے یا کانا غیر زائدہ تامہ ہوتا ہے۔ اگر ناقصہ ہو، فالناقصۃ تجیء علی معنیین، ناقصہ دو معنوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی ان میں سے کون سا ہے؟ ان یثبت خبرہا لاسمہا، کہ یہ ثابت کرتا ہے خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک اسم کے لیے زمانہ ماضی میں آپ نے ایک شے کو ثابت کرنا ہے تو آپ کانا لے آتے ہیں۔ سواء کانا ممکن، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سواء کانا ممکن الانقطاع، ممکن ہے کہ اس خبر کو اس اسم سے جدا کرنا ممکن ہو۔ جیسے کانا زید قائما، اب قائما جو خبر واقع ہوئی ہے زیدن کے لیے، اس کا انقطاع، اس کا ٹوٹ جانا، اس کا ختم ہو جانا زید سے ممکن ہے۔ یعنی اگر زید ابھی کھڑا ہے تو ممکن ہے بعد میں بیٹھ جائے۔ اس خبر کو ہم منقطع بھی کر سکتے ہیں اسم سے، زید سے۔ یا ممتنع الانقطاع، یا یہ خبر اسم سے ممتنع الانقطاع ہوتی ہے، یعنی اس کا جدا کرنا اسم سے ممکن نہیں ہوتا، منع ہوتا ہے۔ جیسے کان اللہ علیما حکیما، خدا کیا ہے؟ علیم اور حکیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علیم اور حکیم ہونا، ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگلا ہم سارا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔